سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الاعتکاف پاکستان کے شہر واقع گلستان کالونی کی گلستان مدینہ کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دو طرح سے بڑا خاص ہے، ایک تو اس لیے کہ بڑے شارٹ نوٹس پر آج صبح ہی میں واقع پہنچا، تو ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا تو یہاں پلان پہلے سے تھا، صبح تو بڑا اجتماع ارینج نہیں تھا، اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ فجر سے پہلے ذمہ داران سے مشورہ ہوا اور طے ہوا کہ کیوں نہ ذہنی آزمائش کے آڈیشن کے بعد آج ایک سنت و بڑا اجتماع بھی رکھا جائے۔ تو مختصر سے ظاہر تو وقت ملا ہوگا آپ سب تک پیغام پہنچانے کا، پھر جگہ کی تبدیلی بھی ہوئی، لیکن الحمدللہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ رب کریم آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا شاید بہت سو کے لیے نئی بات ہوگی، سن تو مجھے یاد نہیں ہے، شاید کوئی پرانے اسلامی بھائی ہوں انہیں یاد ہو، میں آج سے تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 12 سے 15 سال پہلے واہ کینٹ مدنی قافلے میں آیا تھا، اور جب مدنی قافلے میں آیا تھا تو گلستان مدینہ مسجد میں ہی 3 دن ٹھہرا تھا۔ اسی گلستان کالونی میں ہم ٹھہرے تھے اور یہی ہم نیکی کی دعوت دیا کرتی۔ مسجد اتنی بڑی نہیں تھی، میں امام صاحب سے ہی پوچھ رہا تھا کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے ہم جس مسجد میں آئے تھے وہ چھوٹی سی مسجد تھی، یہ اب کتنا سال پہلے تعمیر اس کی یہ ہوئی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے گلستان کر کے کچھ یاد تھا۔ تو آج رات ہم جیسے تقریباً 2:30 بجے پہنچے تو میرے نگرانوں سے کہا بتاؤ کوئی ایسی مسجد ہے جو گلستان کالونی یا گلستان نام کی، تو میں کہا ہاں ایک مسجد ہے۔ اتفاق دیکھیں رات اس مسجد میں انہوں نے بتایا اور کسی طریقے سے گھوم پھر کے بیان بھی آج اسی مسجد میں ہو گیا۔ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے نصیب میں کیا لکھا ہوتا ہے، تو بڑی یاد وابستہ ہے۔ اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے اس شہر کو میں کیسے پہچانتا تھا کہ ہم جب نیکی کی دعوت دینے گلیوں میں جاتے تھے، مدنی چینل بھی نہیں تھا، مجھے اتنا کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو ہم جب گلیوں میں یہاں آپ کی واقعات بھی گھومتے تھے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی، ہمارے امیر قافلہ کو بتایا کہ یہاں جس کو نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں ہر نوجوان یا تو اسکول سے آ رہا ہوتا ہے یا کسی ٹیوشن سینٹر میں جا رہا ہوتا ہے، سب کے ہاتھ میں کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے بتایا بھائی یہ شہر ساری پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے اور یہاں لٹریسی ریشیو بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اتنے سالوں بعد یہ دن دکھایا کہ اسی شہر کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کے لیے ذہنی آزمائش کا آڈیشن کرنے بھی مجھے ہی آنا پڑا۔ بہرحال یہ نصیب کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے واہ کیمپ میں بھی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے، یہاں رہنے والے ہر مسلمان کی خیر فرمائے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی بانفروز واقعہ صاحب آب کوثر، بڑی پیاری کتاب ہے آب کوثر درود پاک کی فضیلت پر، مفتی امین صاحب نے لکھی اور کمال کی کتاب لکھی، اور بھی کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے درود پاک کی فضیلت سے متعلق کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ہمراہ، اپنے صحابہ کے ہمراہ کسی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑاؤ ہوا، اعلان ہوا کہ جو قافلے والے ہیں وہ کھانا وغیرہ کھا لیں،
صحابہ کرام ساتھ تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اپنا ٹفن باکس کھولا تو سب کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا. ذرا غور کیجیے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں, صحابہ کرام ہیں, اور کسی پکنک پر نہیں, جان دینے کے لیے جا رہے ہیں, راہ خدا میں جا رہے ہیں, مگر غربت کا عالم یہ ہے کہ سالن نہیں صرف روٹی ہے. میں ادھر واقعہ تھوڑا سا بریک کرتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. غور کیجئے کہ وہ صحابہ جو جنتی ہیں, امیر علیہ سنت کا نعرہ یاد ہے نا, سب صحابی نبی جنتی 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 ہیں, رب کے مقرب بندے ہیں, لیکن روٹی ہے سالن نہیں, لیکن زبان پر شکوہ بھی نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے, صبر ہے, شکر ہے, ایوریبڈی از سیٹسفائیڈ. آج ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, نافرمان ہیں, تھوڑی سی کمی ہو جائے شکوہ ہے, کمپلین ہے, حالانکہ رب نے ہمیں لاکھوں سے اچھا بنایا ہے. ہمیں یہ فکر نہیں کہ رات کیا کھائیں گے, کل کیا کھائیں گے, مگر اس کے باوجود تھوڑا سا نقصان ہو جائے کاروبار میں, تھوڑا سا کوئی پرابلم آ جائے تو کمپلین, شکوے, شکایت نہیں, میرے پیچھے اس کا نہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. پریشانی تو آنی ہے, چیک کیا جائے گا, امتحان لیا جائے گا, اب تمہاری باری ہے کہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں. بہرحال اب کیا ہوا, ایک شہد کی مکھی ہنی بی پیارے آقا کی مبارک کانوں کے پاس آئی اور بنانے لگی. شہد کی مکھی کی ایک الگ ہی آواز ہوتی ہے. صحابہ کرام کا بلیف, صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں. صحابی رسول نبی پاک سے عرض کرتے ہیں, حضور یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ بلیف تھا, یقین تھا کہ نبی پاک جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں. یعنی آقا نے فرمایا کہ یہ مجھے سلام عرض کرنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ روٹی ہے سالن نہیں ہے, حضور ہم شہد کی مکھیاں ہیں, ہم نے قریبی شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے, اپنے کسی صحابی کو بھیجیے تاکہ ہمارے ساتھ آئے اور یہ شہد لے لے, آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں. صبر کیا تو مدد آئی نا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کیا تو غیب سے مدد آئی. یعنی آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا, اے علی ساتھ جاؤ اور شہد کا چھتا لے آؤ. مولا علی ساتھ جاتے ہیں, غار کے اندر ایک شہد کا چھتا ہے, گویا اس مکھی نے گائیڈ کیا, آپ کو شہد کا چھتا اٹھا کے لے آئے. آپ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ صرف روٹی کھا رہے تھے, اب کھٹ میٹھا صاف شفا والا شہد کھانے لگ گئے روٹی کے ساتھ. پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی بھنبھنانے لگی. صحابی عرض کرتے حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا فرماتے اب میں نے اس سے کوسچن کیا ہے جس کا جواب دے رہی ہے. میں نے سوال کیا یہ تو بتاؤ شہد کیسے بناتی ہے؟ کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم جنگلوں میں, بیابانوں میں مکھیوں کا پھولوں کا رس چوستی ہیں, مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس سے شہد بناتی ہیں. سرور کائنات علیہ السلام نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ پھولوں کا, پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. اب آپ میں سے کسی کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا, گلاب کی پتی جو ہے نا وہ ابھی بھی ہم کھا سکتے ہیں, موتیا چمیلی کو آپ ذرا منہ میں ڈالیں تو پتہ چل جائے گا, بلکہ آپ کی پنجابی کے لگ پتہ جائے گا, وہ کڑوے ہوتے ہیں. تو شہد تو بڑا میٹھا تھا, تو ایسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اب سنو, مکھی کہتی حضور بات یہ ہے کہ جب ہم پھولوں کا رس سب شہد کا رس چوس کر ادھر لاتی ہیں, میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب ڈبہ بھر جاتا ہے مکھیوں کو کیسے نکالتے ہو؟ تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس ملکہ مکھی کو نکالتے ہیں, ساری مکھیاں خود ہی چلی جاتی ہیں. سائنس 1400 سال بعد پہنچی ہے کہ ساری شہد کی مکھیاں اسی ترتیب سے کام کرتی ہیں کہ کوئی لیڈر ہوتا ہے. 1400 سال پہلے نبی پاک کو مکھی نے عرض کیا تھا, حضور ہم جب بھی سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک امیر ہوتا ہے, حضور وہ آپ پر درود پڑھتا ہے, ہم ساری درود پڑھنے لگ جاتی ہیں, یہ شہد جو ہے یہ میٹھا شفا والا ہو جاتا ہے.
یہ واقعہ لکھا کتابوں میں، اس کے تحت بہت خوبصورت مدنی پھول لکھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو شہد کا رس جو ہے پھیکا کڑوا، جب درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے تو وہ شخص کے جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، وہ شخص کے جس کی زندگی میں بدعمالی کی پھیکاوٹ ہو، وہ شخص کے جس کی زندگی میں سستی کی ترشی ہو، وہ چاہتا ہے کہ سب نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر دے۔ درود پڑھتا رہے گا، اس کی زندگی شہد جیسی میٹھی ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی باتیں میٹھی ہو جائیں گی، اس کے کام میٹھے ہو جائیں گے، وہ اچھا ہو جائے گا، وہ گناہ کرنے سے بچنے والا بن جائے گا، کیونکہ درود پاک مزاج تبدیل کرتا ہے، کڑوے رس کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ سے گزارش ہے، اپنی زندگی میں اگر واقعی رونق لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں واقعی تراوٹ لانا چاہتے ہیں، زندگی میں انرجی لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں بیماریاں دور کرنا چاہتے ہیں، سرور کائنات علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ آپ فیل کریں گے، یقین کریں، آپ پڑھنا شروع کریں اور کثرت سے پڑھیں، آپ فیل کریں گے کچھ پر سے برڈن دور ہو رہا ہے، پریشانی دور ہو رہی ہے، بیماری دور ہو رہی ہے، جب بہتر ہو رہا ہو۔ اور کیسے بہتر نہ ہو، جب نبی پاک کا نام لیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی نا۔ اے واقعات والوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آقا پر درود پڑھنا اپنا وظیفہ بنائیے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ اگلا مہینہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، تو درود و سلام کے تحفے بھی تو پیش کرنے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کثرت سے درود پاک کیسے پتہ چلے بھائی میں نے پڑھا نہیں پڑھا؟ علماء کہتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک کم از کم روزانہ پڑھ لے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس مبارک ہستی کا میرے تذکرہ کرنا ہے، ماہ سفر المظفر جب بھی آتا ہے اس کی یاد دلاتا ہے۔ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اس امت پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، اور الحمدللہ جتنا تذکرہ دعوت اسلامی میں ان کا ہوتا ہے، جس انداز سے ان کا پیغام دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا روئے زمین پر کوئی اور ایسی تحریک ہوگی۔ اور کیوں نہ دنیا ان کے گن گائے، جس نے نبی کا دامن تھاما ہے، جس نے سرکار کے عشق کو اپنایا ہے، آقا کے عشق کے جام لٹائے ہیں۔ اور شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ میری مراد مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا رحمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ہے، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ عظیم ہستی ہیں، جتنی بار ان کا تذکرہ کریں ایمان تازہ ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں خود تنہا رضا کا ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، بچپن سے لے کر ساری زندگی پر نظر دوڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے کمالات سے نوازا۔ ایک ہستی اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہو سکتی ہے، ایک ہستی میں اتنے علوم جمع ہو سکتے ہیں، ایک ہستی میں اتنے اوصاف جمع ہو سکتے ہیں، یہ فقط کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بزرگوں کی دعا ہے۔ اور ایک ایسی ہستی کو گویا چنا گیا کہ ان کے بعد ان کے دور میں جو فتنے تھے، ان کے دور میں جو جناب اسلام دشمن قوتیں تھی، ایک ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی، ایک ایسے مرد مومن کی ضرورت تھی کہ جس نے فتنوں کا تمام جناب اس زمانے کے فتنوں کا کس طرح شاندار انداز میں رد کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابھی چھوٹی سی عمر میں ہے، اور اللہ نے کیسے غلطیوں سے محفوظ رکھنا تھا،
آپ کے قاری صاحب ایک دن کہتے بیٹا میں سبق یاد کرانے میں ٹائم لگاتا ہوں، تم اس سے جلدی یاد کر لیتے ہو، سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ مجھے پڑھانے میں زیادہ دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں کم دیر لگتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ جن نہیں انسان ہی ہوں مگر مجھ پر خاص کرم ہے۔ اچھا اب ایک بار والد صاحب بھی بیٹھے تھے، قاری صاحب پڑھا رہے تھے قرآن پاک، کسی ایک آیت پر کسی ایک لفظ پر مثال دے رہا ہوں، قاری صاحب پڑھاتے بیٹا پڑھو اور فرماتے زیر ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے زبر نکلتا، کہتے دوبارہ پڑھو، زیر کے ساتھ پڑھو، آپ کی زبان سے وہاں زبر ہی نکلتا۔ وہ 3 بار ایسا ہوا تو بیٹا جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس لفظ کے نیچے زیر ہے، قاری صاحب پتہ نہیں کیا وجہ پڑھتا تو زیر زبان سے نکلتا زبر ہی ہے۔ والد صاحب موجود نے کہا قرآن پاک کا قدیم نسخہ منگایا جائے، پرانا نسخہ منگایا گیا، پتہ چلا جو قاری صاحب کے ہاتھ میں تھا وہاں کتابت کی غلطی تھی، اصل نسخہ کہتا تھا کہ وہاں زبر ہی موجود ہے۔ اللہ نے زبان اعلیٰ حضرت کو بچپن سے ہی غلطیوں سے محفوظ رکھنا۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا ہو تو بتا دو 14 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، آج 14 سال کا بچہ گھومتا پھرتا کھیلتا کودتا نظر آتا ہے۔ بریلی کے تاجدار 13 سال 9 ماہ چند دن کے بعد مسند افتاء پر فائز ہوتے ہیں اور والد صاحب مفتی کا مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں، سارے مروجہ علوم پڑھ چکے اور اب 14 سال سے پہلے آپ مفتی بن چکے ہیں، رضاعت کے موضوع پر پہلا فتویٰ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی گئی اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون لوگوں پر آشکار ہوتے گئے۔ آج دنیا میں چند ہی ایسی شخصیات ہیں، آپ کیا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کرنے والے ہوں گے، میری بات جلدی پک کر جائیں گے، کسی پرسنالٹی پر جو ہے پی ایچ ڈی کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ پرسنالٹی بھی اس کیلیبر کی ہو، اس مقام کی ہو کہ جس کی ذات پر پی ایچ ڈی کی جائے۔ میرے رضا و اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شخصیت پر نہیں الگ الگ علوم پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ریاضی پر پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کے فتاووں پر پی ایچ ڈی۔ اللہ اکبر، علماء آج تک حیران ہیں اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم پر ماسٹرز حاصل تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا بڑی بات، 2 میں کرنا اس سے بڑی بات۔ دنیا میں چند ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے 5 6 7 سبجیکٹ پر جا کر ماسٹرز کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہستی ہیں جن کا 100 سالہ عرس ہم منانے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، یہ بات 150 125 سال پرانی ہے۔ اس زمانے میں یونیورسٹیاں، اس زمانے میں ایسے علوم، اتنا ایزی انٹرنیٹ ایکسس نہیں تھا کہ جناب ایک کمرے میں بیٹھ کر ساری دنیا کی یونیورسٹی، ساری دنیا کا مطالعہ کر لیا جائے۔ بات ہو رہی ہے 150 سال پرانی۔ آج علماء کھنگال رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کتنے علوم میں دسترس رکھتے تھے۔ کوئی کہتا ہے 50 علوم میں، کوئی کہتا ہے 60 علوم میں، نئی تحقیق ہے 100 علوم میں۔ نہیں مجھے کہنے دیجئے میرے رضا کے پاس کتنا علم تھا وہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ جس نے جس علم کے متعلق سوال کیا اعلیٰ حضرت نے اس علم کا جواب عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت سے انگلش میں سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں انگریزی میں جواب دیا۔ فارسی میں سوال ہوا، فارسی میں جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت سے جناب اردو میں سوال ہوا، میرے رضا نے اردو میں جواب دیا۔ عربی میں سوال ہوا، عربی میں جواب دیا۔ ریاضی کا سوال ہوا، ریاضی میں جواب دیا۔ سائنس کا سوال ہوا، سائنس کا جواب دیا۔ ستاروں کے علوم کا سوال ہوا، ستاروں کے علوم کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا آج پی ایچ ڈی کرنے والے جب اس جواب کو دیکھتے ہیں، جب اس تحقیق کو دیکھتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک بندے نے کتنا علوم حاصل کیا ہوگا کہ اس علم میں اتنے ماہر ہیں۔ سبحان اللہ، گویا آج علماء یہ کہنے پہ مجبور ہیں رب جانتا ہے محبوب کریم نے اپنے اس غلام کو کتنا عطا کیا، سخی جانے گدا جانے، مگر اعلیٰ حضرت سے جس بھی علم میں سوال کیا اعلیٰ حضرت نے شاندار جواب عطا فرما دیا۔ فتاوی رضویہ، جو علماء ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہیں، آج بھی بڑے بڑے مفتیان کرام، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت کے فتاوی کے محتاج ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی پڑھتے ہیں۔ علماء کی عقلیں آج بھی حیران ہیں کہ کیسے علوم تھے، اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا تھا، کیسے علم کا دریا بہتا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتابیں اتنی لکھی، رسائل اتنے لکھے، آج تک تراجم ہو رہے ہیں، آج تک اس کی شروحات لکھی جا رہی ہیں۔ امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کے علوم کی بات تو علماء کریں، علم کی بات تو علماء کریں۔ ہم طالب علم کی تو اوقات بھی نہیں ہے کہ بریلی کے تاجدار کے علوم کی بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کا امت پر ایک اور بڑا احسان،
مفتی امجد علی اعظمی، یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بڑی ریکویسٹ کی کہ حضور امت کے لیے ترجمہ قرآن لکھ دیں، اردو زبان میں کوئی ایسا ترجمہ قرآن ہونا چاہیے جو با محاورہ ترجمہ ہو اور شاندار ترجمہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے پاس بہت زیادہ مصروفیت تھی، آپ نے اپنی مصروفیت کا عذر بتایا۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں حضور روزانہ شام کے وقت کچھ آیتیں پڑھ لیا کروں گا، آپ ترجمہ کر دیجیے گا۔ ان لائبریریوں میں بیٹھ کر، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سرچنگ کر کے ترجمہ نہیں لکھا گیا۔ اللہ اکبر! کنز الایمان جو آج دنیا کا سب سے بہترین ترجمہ قرآن مانا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی کتاب نہ ہوتی تھی، صدر الشریعہ بیٹھتے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے، اعلیٰ حضرت فی البدیع اس کا ترجمہ بتاتے، صدر الشریعہ لکھ دیتے۔ خود صدر الشریعہ فرماتے ہیں رات جاتا، مختلف تفاسیر نکالتا، بڑے بڑے علماء کی تفسیریں کھولتا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سامنے رکھتا اور ان تفسیروں کو دیکھتا، ایسا لگتا تمام تفسیروں کا نچوڑ میرے رضا نے عطا فرما دیا۔ سب سے بہترین ترجمہ مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین اور جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں کنز الایمان شریف ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عاشق ماہ رسالت کا لکھا گیا ترجمہ قرآن ہے اور سبحان اللہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حافظے کی کیا بات کریں، کسی نے خط لکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو خط لکھا اور خط میں آپ کو حافظ قرآن لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا لوگ مجھے حافظ قرآن سمجھتے ہیں، میں حافظ قرآن ہوں تو نہیں، ہمارے لیے بھی سبق ہے، کوئی ہمیں علامہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں مفتی صاحب کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہہ رہا ہوتا ہے، ہم بھی بھولے نہیں سماتے۔ اللہ کے بندوں جو وصف نہیں ہے وہ تعریف نہ سنا کرو، بتا دیا کرو میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، نہیں جناب میں حافظ نہیں ہوں۔ ہمیں تو شرم آتی ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں ایسا کرتا ہوں حفظ قرآن ہی کر لیتا ہوں۔ 30 دن رمضان میں عشاء کی اذان ہوتی تھی، اذان اور جماعت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنی دیر دور کیا کرتے، شاید یہ آدھا گھنٹہ بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، نہیں، روز آدھا گھنٹا، مہینے کے 15 گھنٹے۔ بریلی کی تاجدار نے 15 گھنٹے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ فوٹوجینک میموری آج ایک اصطلاح دنیا میں استعمال ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی میموری ایسی ہوتی ہے جو دیکھ لیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہوتا جب علماء، آج بڑا آسان دور آ گیا ہے، سافٹ ویئر ہیں، سرچنگ آپشن موجود ہیں، کون سے فتوے میں ایک جملہ لکھو پتہ چل جاتا ہے فتاوی رضیہ کی اس جلد میں یہ جملہ یہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر! آج ایپلیکیشن آئی تو کام آسان ہوا۔ بریلی والوں کے پاس بھی ایک سافٹ ویئر تھا، بریلی والوں کے پاس بھی ایک کمپیوٹر تھا۔ علماء جب فتوے ڈھونڈتے جزیات نہ ملتے کہ یہ جزیہ کہاں ملے گا، اعلیٰ حضرت کے پاس آتے، کہتے حضور یہ جزیہ نہیں مل رہا، یہ عبارت نہیں مل رہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فتاوی عالمگیری جلد 9 صفحہ یہ 70 نمبر یہ جا کر دیکھ لو، یہ 70 پہ وہاں موجود ہے۔ ایسا کرو عالمگیری میں اس کے علاوہ فلاں فتاوی شامی کھولو، جلد 5ویں صفحہ میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ، صفحہ نمبر 314 70 نمبر 7 پر یہ لکھا ہے۔ علماء کہتے اعلیٰ حضرت جو صفحہ بتاتے، جو لائن بتاتے، ہم جا کر وہ کتاب کھولتے، وہ عبارت وہاں ویسے ہی موجود ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے میموری، یہ اللہ نے حافظہ عطا فرمایا۔ اچھا ریاضی، میتھمیٹکس، آج میں نے ذہنی آزمائش کا آڈیشن کیا، مجھے میتھمیٹکس کے بھی کچھ ماسٹرز لوگ ملے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال دیکھیں، آپ نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک بار علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں ان کے ساتھ ایک اور پی ایچ ڈی ہولڈر تھے، بڑے میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں جرمنی جا رہا ہوں، خیریت کیوں جا رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ایک ایسا خطرناک سوال ہے، میں حل کر کے تھک گیا ہوں، میتھمیٹکس کا سوال ہے، حل نہیں ہو رہا۔ اچھا جرمنی جائیں گے کہاں؟ وہاں بڑے بڑے اس کے اتھارٹی رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ سوال رکھوں گا، شاید وہ جواب دیں گے۔ جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا ایسا کرو، جرمنی بہت دور ہے، علی گڑھ سے بریلی دور نہیں ہے، جرمنی جانے سے پہلے بریلی میں چلے جاؤ، ایک مولانا صاحب ہیں مولانا احمد رضا خان، ان سے جا کے ملو۔ اچھا وہ جو میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے وہ ہنسنے لگے، کہتے کمال کی بات کرتے ہیں، میں خود اپنے سبجیکٹ میں پورے انڈیا میں اتھارٹی رکھتا ہوں، مجھ سے حل نہیں ہو رہا اور میں جرمنی جا رہا ہوں، آپ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس بھیج رہے ہیں جس نے کوئی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، دنیاوی طور پہ کسی کالج میں پڑھے نہیں ہیں۔ دیکھو میری بات مان لو، ایک بار بریلی چلے جاؤ، پھر چلے جانا جرمنی۔ وہ کہتے نا ایسی دل ان کا خوش کرنے کے لیے چلو آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ وہ بریلی پہنچے، امام اہل سنت اپنی مسجد میں موجود تھے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اعلیٰ حضرت۔ تو اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا کہ بخار کے آثار ہیں، شاید زکام وغیرہ بھی تھا،
تو کسی نے تعارف کرایا کہ حضور علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جی فرمائیے کیسے آنا ہوا. تو حضور آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بڑا مشکل سوال لے کر آیا ہوں, آپ کی جب طبیعت ٹھیک ہوگی میں کل آ جاؤں گا, پھر سوال کروں گا, ویری ڈیفیکلٹ کوشچن ہے, بڑا میں نے تحقیق کی ہے. اعلیٰ حضرت مسکرائے, فرمایا سوال کیجیے. اب وہ کہتے ہیں امید ہی نہیں تھی کہ سوال, چلو مولوی صاحب بیٹھے کر لیتے سوال, ان کو کدھر سے آنا ہے, اتنا مشکل سوال ہے. کہتے ہیں میں نے سوال کیا, سوال جیسے ہی ختم کیا فوراً اعلیٰ حضرت اس کا جواب عطا فرما دیا, سوچنے کا ٹائم بھی نہیں لیا. اب وہ کہتے شاکڈ, کافی دیر تک گم سم رہے, جواب دیکھتے رہے, سوال دیکھتے رہے, اور آخر کا نتیجے پر پہنچے کہ جو سوال کئی دنوں کی محنت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اعلیٰ حضرت نے سیکنڈوں میں اس کو حل کر دیا. اب وہ پروفیسر صاحب اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں, پروفیسر صاحب آگے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سارا علم کدھر سے سیکھا, کون سی یونیورسٹی سے سیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے 4-5 قاعدے سیکھے, جمع, مائنس, ملٹیپلائی, ڈیوائڈ. اب میں اور پڑھ رہا تھا تو والد صاحب نے کہا بیٹا ان علوم پر وقت نہ لگاؤ, یہ علوم تمہیں براہ راست مصطفیٰ کریم کے دربار سے عطا کر دیے جائیں گے. یہ نبی پاک کی خاص نگاہ تھی. اب اعلیٰ حضرت کی بات کریں اور اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات نہ کریں, اعلیٰ حضرت کے فنا فی الرسول ہونے پر بات نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کو کچھ جملوں میں بیان کر دو, ایک شعر میں بیان کر دو, تو اعلیٰ حضرت کی زندگی یہ تھی. خود ہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. یہی زندگی کا مقصد بنا لو نیچے اسلامی کا. آج مسئلہ یہ ہے, ساری دنیا کی فکر ہے, اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے کی ہمیں فکر نہیں ہے, ان کی رضا کی فکر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول کا عالم یہ تھا. ایک تو یہ نا نعرے لگانا, آپ بھی بڑا اچھا نعرہ لگاتے ہو, مجھے لگاؤ تو, غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ. کیسا پیارا نعرہ ہے, سب کو یاد ہے. اعلیٰ حضرت صرف نعرے لگانے والے نہیں تھے. موت قبول ہے کہ نعرہ لگانے والے کو نماز قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے, نماز کون پڑھتا ہے؟ سوچئے یہ کیسا نعرہ ہے, جھوٹا نعرہ ہوا نا. جو موت قبول کی بات کرتا ہے نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے. یہ کیسی غلامی ہے؟ سنت والا لباس اس کا نہیں, سنت والا چہرہ اس کا نہیں. بریلی کے تاجدار سنتوں کے عامل تو تھے, ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں تھا. کس شدت کے ساتھ. ایک بار دسترخوان لگا ہوا تھا, ککڑی کھیرا جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی دسترخوان پر لگائی گئی. اعلیٰ حضرت نے کھیرا اٹھایا, کھایا, کھاتے ہی اعلان کر دیا کوئی بھی نہیں کھائے گا, سارا کھیرا میں کھاؤں گا. سارے لوگ حیران. اعلیٰ حضرت تو بڑی محبت والے, مہمان نواز, سارے ہی کھائیں گے. بہرحال بزرگ تھے, کسی نے کچھ نہ پوچھا, سارا کھیرا آپ کے سامنے رکھ دیا, آپ ایک ایک کر کے سارے ہی کھا گئے. کسی نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, کسی کو بھی نہیں کھانے دیا. فرمایا جب پہلا ٹکڑا کھایا تھا وہ کڑوا تھا, میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ کوئی کھیرا کھائے اور تھوک دے. یہ میرے آقا کی سنت تھی, اس لیے میں نے چاہا میں سارا نہیں کھایا. یہ غلامی, یہ ہے محبت. باتیں نہیں تھی. ہم نعرہ لگاتے ہیں پیارے آقا سے محبت, آپ کی آج سے محبت. بریلی کے تاجدار نے شعر لکھا اور پھر پروف کیسے کیا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, آج تو گاڑی بھیجی جاتی ہے, پہلے پالکی بھیجی جاتی تھی, ڈولی اٹھائے کر علماء کو لے جانے کے لیے, بیان کے لیے. تو اعلیٰ حضرت کا بھی بیان تھا, 4 مزدور آئے پالکی لے کر. اعلیٰ حضرت کو کہا حضور بیٹھے, چلتے ہیں بیان کے لیے. اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے. عشق دیکھو, اسٹینڈرڈ آف لو دیکھو, ہمیں کوئی بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ سید ہے. اعلیٰ حضرت نے چلتی پالکی رکوا لی, کہا رکو. باہر اترے, آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا بتاؤ تم چاروں میں سید کون ہے, مجھے اپنے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. ایک غریب مزدور شہزادہ آگے آیا, کہ حضور میں سید ہوں, کیا مجھ سے تو غلطی ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت رونے لگ گئے. کہا اے شہزادے, قیامت کے دن نبی پاک کو رضا کیا جواب دے گا کہ میرے آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم سواری کرتے. اے شہزادے مجھے معاف کر دو. وہ غریب مزدور کہتا حضور آپ کا کیا قصور ہے, میں غریب تھا, مجھے کام کی ضرورت تھی, میں اس لیے مزدوری کرنے لگا. اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں. اس مزدور کے آگے لوگ جمع ہو گئے, وقت کا امام مجدد
बरेली के रोड पर खड़े होकर हाथ जोड़ रहा है, कहा नहीं मुझे माफ कर दो। अपना इमामा उतारा, उस शहजादे के कदमों में रख दिया, कहा ऐ शहजादे, अहमद रजा का दिल अब जब करार पाएगा, आप डोली में बैठेंगी और अहमद रजा अपने कांधों पर उठाएगा। आला हजरत ने अपने कांधों पर उस डोली को उठाया। ये था इश्क। आका पर सब कुछ मिला था, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं था। इमाम इश्क व मोहब्बत ने, आप इमाम इश्क व मोहब्बत इसलिए कहलाते हैं, हमें प्रैक्टिकली सिखाया है आका से मोहब्बत कैसे करनी है, नबी पाक से प्यार कैसे करना है। आज हम गुलशन देखते हैं, फूल देखते हैं, बड़ी खूबसूरत मनाजिर देखते हैं, उसी में खो जाते हैं। आला हजरत फूल देखते तो नबी याद आते, गुलशन देखते तो आका याद आते, चांद देखते तो नबी पाक याद आते, सूरज देखते तो आका की याद सताती। ऐसा इश्क रसूल था कि हर चीज में महबूब का जलवा नजर आता, महबूब की याद आती। अल्लाह अकबर। गोया किसी गुलशन को देखकर बरेली के ताजदार ने लिखा होगा, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। आप एक जगह देखकर कहते हैं, भूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, मदीने के उन्हें कांटे याद आ जाया करते। आला हजरत ने जब चांद को देखा, पहली रात का चांद बड़ा खूबसूरत होता है, आपने देखा होगा, इसको क्रिसेंट कहा जाता है, पूरे आसमान की खूबसूरती में इजाफा कर देता है। मगर आला हजरत ने जब उस चांद को देखा, आप कहते हैं, ए आसमान, तेरे पास पहली रात का चांद है, तू बूढ़ा हो गया है, इतना ना भूल, देख मेरा दिल जो है ना, वो प्यारे आका के मुबारक पैरों के नाखून का शहदाई है। बात बड़ी समझ वाली है। अल्लाह करे पढ़े लिखे लोग बात जल्दी पिक कर लें, ताकि मैं चंद अशार सुनाकर बयान खत्म करूं, ईमान ताजा हो, आला हजरत को समझना हो, इनकी शायरी पढ़ें, इस शायरी को समझने की कोशिश करें, इसके रसूल में इजाफा हो जाएगा। पैर के नाखून को अगर काटें, हैं, पैर के नाखून को काटे, वो भी पहली रात के चांद की माने होता। आला हज़रत कहते, तेरे पास पहली रात का चांद है, ऐ पूरे आसमान, मेरा दिल नबी पाक के पैर मुबारक के नाखून का शहदाई है। अब शेर सुनो तो ईमान ताजा होगा। आप फरमाते, दिल अपना भी शहदाई है, उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शहदाई है, उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे न ऐ चरखे कोहन फूल, ऐ बूढ़े आसमान भूल मत, हमारा दिल आका के नाखून का शहदाई है। अच्छा अब देखो, एक तरफ तो नाखून से मिलाया, दूसरी तरफ पहले दिन के चांद से कहते हैं, पहला दिन है, पूरे दिन की बरकतें लेनी है ना, अब इसी चांद को कशकोल की माने समझ लो, प्याला बना दो कि आजा ऐ चांद, मेरे आका के दर पे आके पूरे महीने की खैरात ले जा। बरेली के ताजदार लिखते हैं, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बढ़ता है महीना नूर का। आप कहते हैं तुम्हें बड़े अच्छे लगते चांद सूरज, सुनो मैं बताता हूँ ये क्यों चमक रहे हैं। आप लिखते हैं, ये जो महरो माँ पे है, इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का। आका आपका चेहरा कैसा, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिश्कात तन सीना सुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। बरेली के ताजदार से पूछो, जब प्यारे आका, आपने चौधरी का चांद देखा होगा, लोग बड़ी मिसाल देते हैं, चांद कितना खूबसूरत है। हजरत जाबिर बिन समरा से पूछो, कहते हैं चौधरी रात थी, अंधेरी रात, चांद चमक रहा था, रेगिस्तानी इलाका, पहले लाइटें नहीं थी, जब आप किसी गांव में जाकर चांद देखें और खूबसूरत लगता है। कहते मैं बाहर निकला, चौधरी रात का चांद था, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था, मगर दाईं तरफ देखा तो आका भी तशरीफ फरमा थे। कभी चांद को देखता, कभी नबी के पाक को देखता, फिर चौधरी रात के चांद को देखता, फिर कौनैन के वाली को देखता। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, वल्लाही खुदा की कसम, मेरे आका चौधरी रात के रात चांद से ज्यादा खूबसूरत थे। क्यों आला हजरत को चौधरी का चांद पसंद आए? ऐ दुनिया की खूबसूरती के मतवालो, इश्क करो नबी पाक से जैसे रजा सिखा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ चौधरी के चांद है बड़ा खूबसूरत, मगर तुझ पर एक दाग है, देखा ना, एक थोड़ा सा दाग है। फरमाते तुझसे गलती हो गई। आका अलैहिस्सलाम मेराज की शब तेरे करीब से तो गुजरे थे, मेराज में आसमानों पर गए थे ना, फरमाते तेरे करीब से गुजरे थे, वो जो पैरों पर मट्टी लगी थी ना, वो उठाकर मुंह पर मल लेता, तेरे दाग भी दूर हो जाने थे। लेवल ऑफ इश्क देखें, इमेजिनेशन ऑफ आला हजरत देखें। आप फरमाते सितम किया
کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ آج تارے چمکتے ہیں، شاعر لکھتے ہیں کیسا خوبصورت آسمان ہے، تارے چمک رہے، پوچھو رضا سے یہ تاروں کا جوبن کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، آقا معراج کی شب دولہا بنے تھے، غسل کروایا گیا، آقا کے جسم اقدس سے جو غسل کا پانی ٹپکا تھا نا وہ تاروں نے سنبھال لیا، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کہتے جنت بڑی اچھی لگتی ہے، میں بتاتا ہوں جنت کا رنگ و روغن کیا ہے، جنت کا رنگ کس چیز سے ہوا، جنت کی زینت کیسے بنی؟ آپ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ مجھے پرچی دی گئی ہے کہ کہیں جانا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کے موضوع پر میں ساری رات بولتا رہوں، اللہ کی قسم اتنا لطف آتا ہے، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ اعلیٰ حضرت کی اس عشق کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے شاعر تو کمال کے تھے، کہیں بھی اب میں میسج کی طرف آتا ہوں، آج کے بیان سے عشق رسول سیکھنا ہے، علم دین کا شوق سیکھنا ہے، اور نبی کے پاک کی سچی غلامی کا کیا میسج دیا۔ بریلی کے قریب ایک ریاست تھی نان پارا، اچھا لوگ آئے اعلیٰ حضرت سے کہا حضور آپ کے بہت سارے کام بھی رکے رہتے ہیں، قریبی ریاست نان پارا ہے، اس کا ایک نواب ہے، شاعر اس کے قصیدے لکھتے ہیں، اور جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ اس کو انعام بھی دے دیتا ہے، آپ سے بڑا شاعر تو ہے نہیں، آپ ایک قصیدہ لکھ دیں اس کے لیے، آپ کے بھی بہت سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، آپ کو بھی بڑا انعام مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اور ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ آپ تو کمال کا قصیدہ لکھیں گے، واقعی میرے رضا نے کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ تو لکھا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ اب لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پڑھے لکھے واقعات والوں سمجھو اعلیٰ حضرت کی شاعری، دیوانے ہو جاؤ گے، مزے کو مزہ آ جائے گا، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ سنو، کہتے ہیں آقا کے عشق کا کمال یہ ہے کہ نقص تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ گلاب بڑا اچھا لگتا ہے مگر ساتھ کانٹا ہوتا ہے، شمع کینڈل بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، مگر آقا وہ رب کی رحمت ہے جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ لکھتے گئے دیوانہ وار لکھتے گئے، لکھتے ہیں کروں تیرے نام میں جان فدا، تو بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لکھتے لکھتے کمال کرتے ہیں مکتے میں، کہتے ہیں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں پیسے والوں کی مدح کروں، نان پارا کے نواب کا قصیدہ لکھوں، ارے میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چند سکوں کی خاطر بیچ دوں۔ سنو میرے رضا کیا لکھتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس مدح میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ایک لطیف بات سمجھداروں کے لیے، پارائے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں، مگر اشارہ کر گئے کہ نان پارا کے نواب کو پارائے نہ کیسے بنایا، بات بھی کر گئے اور میسج بھی دے گئے۔ بس یہی میرے آج کے بیان کا پیغام ہے۔
اے نبی پاک کے غلاموں، اعلیٰ حضرت کمال کی بات کر گئے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہم آقا کے امتی ہیں، ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ تھوڑی سی بزنس ڈیل سامنے آ جائے، بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، مارکیٹ میں سب جھوٹ بولتے ہیں، اپن بھی بول دیتے ہیں، میں نے اکیلے رشوت دی تو کیا کیا، آدھا پاکستان دیتا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، آقا کو چہرہ دکھانا ہے، نبی پاک کی شفاعت حاصل کرنی ہے، دنیا جو کرے میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ تمہیں گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی کہ آقا کو کیا منہ دکھایا؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے میری امت کے اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں، جب نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوتا ہوں، جب گناہ دیکھتا ہوں تو غمگین ہو جاتا ہوں۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، بھول جاتے ہو میں گدا ہوں اپنے کریم، آقا کے سوا کوئی نہیں جس نے شفاعت کرنی ہے۔ انہی کا دیدار قبر میں ہونا ہے۔ اگر قبر میں نبی پاک نے منہ موڑ دیا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا، کیونکہ آقا کی حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ آج سنتوں کو بالکل پامال کر دیں، غیروں کے طریقے پر عمل ہو رہا ہے، کسی نے کسی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کا اسٹائل اپنایا ہوا ہے، کوئی فلاں فٹ بالر کا دیوانہ، کوئی فلاں کافر کا طریقہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے پرس میں اپنے بیڈ روم میں تصویریں لگائی ہیں کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، اس کا فین ہوں۔ نہیں، رضا بتا رہے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا چہرہ بتائے میں کس کا امتی ہوں، میرا لباس بتائے میں کس کا امتی ہوں، میری باتیں بتائے میں کس کا امتی ہوں، میرا کاروبار بتائے میں کس کا امتی ہوں، میرا گھر بتائے میں کس کا امتی ہوں۔ اچھے خاصے نیک نمازی لوگوں کے گھر میں شادی ہوتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ڈھول تماشے گانے باجے جوا، حضرت کی کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو نمازی ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے۔ جناب کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کدھر گئی تمہاری محبت، کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑی دنیا کے لیے میں کمپرومائز کرتا نہیں، میرے پیچھے سامنا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جائیں تو نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب ہو، آقا سینے لگانے کے میرا امتی آ گیا، سنتوں پر عمل کرنے والا آ گیا، میرا دین پھیلانے والا آ گیا۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور اللہ نے کیسا مرتبہ دیا، بہت سارے کمالات اعلیٰ حضرت کے، لیکن میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، ساری کائنات میں اللہ کی رحمت سے میری کوئی اوقات نہیں، دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے کم و بیش ساری دنیا دیکھی ہے، میں نے دنیا میں اذان کے بعد سب سے زیادہ ایک نغمے کو گنگناتے دیکھا ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا ہے جن کو اردو نہیں آتی، پھر بھی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، میں نے افریقنس کو پڑھتے دیکھا ہے جن کو اردو نہیں آتی، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو، ساری دنیا میں شہرت ملی، اور مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ میرے رضا کو قیامت کے دن یہ شرف ملے گا جو انہوں نے تمنا کی ہے، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا۔ کہتے ہیں اللہ قیامت کا دن ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب محشر میں آئے، رضا سے فرشتے کہیں ہاں رضا، اور میں آقا کے سامنے محشر کے میدان میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اے اللہ، ہم تیرے نبی کے چاہنے والے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، تجھ سے التجا کرتے ہیں محشر میں جو صلاۃ و سلام کی محفل سجے، اس محفل میں ہم سب کو بھی شامل ہونا نصیب فرما۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنا یہ دعوت اسلامی کا کام ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت سختی کے ساتھ بڑی ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر زندہ رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی گزارنی ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کو نیا مسلک نہیں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا انداز، یہی ہمارے غوث پاک کا انداز، اور یہی صحابہ کرام کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت تو ہماری زبان میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دین کیسے عمل کرنا ہے، عشق رسول کیسے اپنانا ہے، سنتوں پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔